بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے چیپٹر کا دوسرا جز سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس سے پہلے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمات بطور گورنر جنرل ہم ڈسکس کر چکے ہیں اپنے دوسرے چیپٹر کے پہلے جز کے لحاظ سے، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ دوسرا سال ہے، سیکنڈ ایئر کا سال۔ اس کے سلیبس میں 1947 سے پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے تاریخ پاکستان کا، جب پاکستان قائم ہو گیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو حکومتیں آئیں، جو اقدامات ہوئے، جو احکامات ہوئے، جو کچھ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا، ہم 1947 سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا پورشن انشاءاللہ لیاقت علی خان کی بطور وزیر اعظم کی خدمات کا حصہ ہے، اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان قائد اعظم کے دست راست تھے اور مسلم لیگ کے ایک انتہائی بہترین رہنما تھے۔ ہر قدم پر قائد اعظم کا انہوں نے ساتھ دیا، قوم کا انہوں نے ساتھ دیا، تو اسی لیے انہیں وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب کیا گیا تھا۔ لیاقت علی خان نے وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد اپنی ٹیم بنائی، اپنی کابینہ بنائی، اور اس میں انتہائی بہترین اپنے شعبوں کے ماہر لوگوں کو انہوں نے لیا، کیونکہ کابینہ بنانا بھی ایک انتہائی بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنے تمام امور کو طے کرنے کے لیے۔ لیاقت علی خان کے دور کے سارے مسائل انہی کے دور کے ہیں، کیونکہ ابتدا جو ہوئی، پاکستان بنا تھا، ابھی بالکل نیا ملک تھا، جس کے پاس انفراسٹرکچر بھی نہیں تھا، جس کے پاس لوگ بھی نہیں تھے، کسی قسم کا کام کرنے کے لیے کوئی ماہر انسان موجود نہیں تھا اپنے شعبے کا۔ تو آہستہ آہستہ کر کے یہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ سیٹ ہونا تھا، اور یہ بہت بڑا مرحلہ تھا۔ لیاقت علی خان صاحب اور ان کی حکومت نے اس مرحلے کو اللہ کی مہربانی سے خوش اسلوبی سے طے کیا۔ سب سے پہلے جو پرابلم لیاقت علی خان کی حکومت کو فیس کرنی پڑی، وہ مہاجرین کی آباد کاری کی صورت میں تھی، جو اپنے پیچھے بہت سارے اور مسائل کو ساتھ لے کر آئی تھی، کیونکہ مہاجرین وہ مسلمان تھے جو ہندوستان سے پاکستان میں ہجرت کر کے آئے تھے، ایک اسلامی ملک میں، جہاں وہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی کے تمام امور اسلامی تعلیمات کے مطابق طے کر سکیں۔ جب وہ اپنے گھروں سے چلے تو انتہائی زیادہ تعداد جو تھی، ان کے پاس بہت کچھ تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور اس کے نبی کو کہتے ہیں ساتھ لے کے، ان کے نام کو اپنے ساتھ آ گئے تھے بالکل خالی ہاتھ۔ تو یہاں جب وہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آدھے تو بیچارے اپنے خاندانوں کو لٹا کر آ گئے تھے۔ قتل عام جو رستے میں سکھوں اور ہندوؤں نے کیا تھا مسلمانوں کا، تو بہت سارے، تو لاکھوں کی تعداد تو ایسے مہاجرین کی تھی۔ تو بہرحال جب وہ یہاں پہنچے، پاکستان پہنچے، تو وہ نہ صرف اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، بلکہ اپنے خاندان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے، ان میں سے بہت سارے لاکھوں لوگ۔ تو ان کی آباد کاری ایک بہت بڑا مرحلہ تھا، اور لیاقت علی خان جیسے سنجیدہ انسان سے توقع تھی کہ وہ پہلے اس کام کو بالکل ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں گے، اور ایسا ہی کیا لیاقت علی خان اور ان کی ٹیم نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے مشورے سے لیاقت علی نے اپنا آفس تک لاہور شفٹ کر لیا، کیونکہ لاہور کی سائڈ سے مہاجرین کا سلسلہ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ تھا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اسی طرف سے آ رہے تھے۔ اینڈ ٹائم پر پنجاب کو تقسیم جب کر دیا گیا، نا انصافی برتتے ہوئے بددیانتی کے ساتھ ریڈ کلف نے ہمارے مسلمان علاقے میں آنے والے مسلمان ایریاز کو انہوں نے ہندوستان کو دے دیا تھا۔ تو بہرحال مہاجرین کی آباد کاری ایک بہت اہم کام تھا جو لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے کیا۔
دوسرا اہم کام، حیدرآباد دکن پر جب بھارت نے قبضہ کر لیا تھا تو اس قبضے کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی طے کرنی تھی لیاقت علی خان صاحب کی حکومت کو، یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ یہ بات آپ جانتے ہیں، پچھلے لیکچرز میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ حیدرآباد دکن ایک ریاست تھی، مسلمان جہاں کا حاکم تھا، اور جو عوام تھی وہ زیادہ پرسنٹیج میں ہندو تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کشمیر میں تھا کہ کشمیر کا راجہ ہری سنگھ ایک غیر مسلم تھا اور آبادی مسلمان تھی۔ جو فیصلہ حیدرآباد دکن میں کرنا چاہیے تھا وہی کشمیر میں ہونا چاہیے تھا، اور جو کچھ کشمیر میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہی حیدرآباد دکن میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ رول تھا قانون آزادی ہند کا، وہ یہ کہ جو آبادی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ اس نے کہاں جانا ہے، لیکن بھارت نے دونوں طرف سے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا، کشمیر میں راجہ کے ساتھ الحاق کر لیا اور ادھر رعایا کے ساتھ، جو مطلب ہمارے لیے پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک انتہائی تشویشناک صورتحال تھی کہ ہندوستان نے 500 سے زیادہ ریاستوں پر قبضے کر لیے تھے۔ کچھ نے تو خوشی کے ساتھ الحاق کیا تھا جو ہندو ریاستیں تھیں، مگر بہت ساری جگہوں پر جہاں مسلمان آبادی میں زیادہ تھے اس آبادی کا قتل عام کر کے وہاں قبضہ کر لیا گیا۔ تو اب یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جب حیدرآباد دکن پر قبضہ کیا تو یہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو چکی تھی 11 ستمبر 1948 کو۔ شاید بھارت اسی انتظار میں تھا، تو قائد اعظم کی ڈیتھ ہوتے ساتھ ہی اگلے دن ایک دن کا وقفہ چھوڑ کے بھارت نے حیدرآباد پر قبضہ کر لیا، اور یہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا ایک نئی حکومت کو جو کہ ابھی اپنے قدموں پر بھی کھڑی نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے ساتھ بھارت کیا کرے گا۔ تو لوگ مایوس تھے، قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد پہلے ہی مایوس ہو گئے تھے، تو لیاقت علی خان صاحب کا اس وقت انتہائی مدبرانہ بہترین کردار کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم نہ صرف اپنی عوام کو حوصلہ تسلی دلاسا دیا بلکہ لیاقت علی خان نے قائد اعظم کی غیر موجودگی جو ہے اس کا اثر نہیں ہونے دیا پاکستان کی ریاست پر کہ کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھ سکتا۔ تو یہ لیاقت علی خان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اپنے ٹائم۔ معاشی ترقی ہر ملک کا خواب ہوتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک جو بالکل ابھی نیا بنا تھا اس کے لیے تو معیشت از حد ضروری تھی۔ لیاقت علی خان کی حکومت نے معاشی ترقی کے لیے بے انتہا بہترین اقدامات کیے۔ یہ سب کو پتہ تھا اور یہ اب بھی پتہ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور زرعی ملک کی جو معیشت ہوتی ہے وہ عام طور پر زرعی اجناس ہی پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ چونکہ دنیا ترقی کر رہی تھی، ٹیکنالوجی میں آگے آ رہی تھی، سائنس کے میدان میں آگے آ رہی تھی، صنعتیں ترقی کر رہی تھی، تو لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے صنعتوں کو اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے، صنعتی ترقی کے لیے بہت سارے سٹیپس اٹھائے۔ انہوں نے زراعت سے ہونے والی آمدن سے مشینری خرید کر صنعتی ترقی کے لیے کوششیں کرنا شروع کی، سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ لیاقت علی خان صاحب کا یہ دور تھا کہ بڑی صنعتوں پر بھی توجہ دی گئی اور گھریلو صنعتوں پر بھی توجہ دی گئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کافی ترقی کا کام شروع ہو گیا۔ جاپان سے مشینری درآمد کر کے سرکاری اقدامات کے تحت ان کو اس کارخانے لگائے گئے، سرکاری تحویل میں وہ کارخانے لگا کے ان کو عوام کو پھر فروخت کر دیا گیا۔ اس سے سرمایہ کار بھی مطمئن ہو گیا کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ کہیں ضائع نہیں جائے گا، حکومت وقت اس میں شامل ہے۔ تو پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یہ لیاقت علی خان صاحب کے دور کا سب سے اہم کام ہے کہ انہوں نے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے قیام کے لیے کام شروع کر دیا تاکہ پاکستان میں صنعتیں جو ہیں وہ پھل پھول سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعتی تحقیق کے لیے ادارہ پاکستان کونسل برائے سائنسی اور صنعتی تحقیق جو ہے وہ بنایا گیا۔ مقصد اس کا بھی یہی تھا
کہ صنعتوں کو اور زراعت کو اور ہر میدان میں سائنس اور سائنس کے اس پہ ترقی دی جائے، ریسرچ کے کام میں ترقی دی جائے سائنسی اور صنعتی میدان میں۔ چودھری نذیر احمد صاحب جب گئے تھے باہر کے ملک میں تو وہاں سے پھر سارا دیکھ کر آئے کہ اب ہمیں سائنسی اور صنعتی تحقیق کے حوالے سے بھی قدم اٹھانا ہے تاکہ ہم دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ہی چودھری نذیر احمد صاحب جو وزیر صنعت تھے اس دور میں، انہوں نے ایک اہم کام یہ کیا کہ جو صنعت کار اپنی صنعتیں، اپنے کارخانے کراچی اور اس کے گرد و نواح میں لگا رہے تھے، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہیں پر ہی ارد گردی پرورش پا رہی تھی، تو ایک اہم سٹیپ اٹھایا چودھری نذیر احمد خان صاحب نے لیاقت علی خان صاحب کی وزارت کے تحت کہ انہوں نے کارخانے وہاں لگوائے، وہاں لائسنس دیے جہاں خام مال موجود تھا۔ مثال کے طور پر داؤد خیل میں کھاد کا کارخانہ اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہاں اس کا خام مال موجود تھا۔ لیاقت علی خان کے دور میں ملکی سرمایہ کاروں کے علاوہ اسلامی ممالک کے جو سرمایہ کار تھے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی، غیر ملکی فرموں سے معاہدے کیے گئے، اور خاص طور پر اس بات کا دھیان کیا گیا کہ جو پاکستانی انجینئرز ہیں ان کو تربیت کے مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں اور ان کی فنی تربیت جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ تیل کی تلاش کے لیے برطانوی فرم کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، جو گیس جس نے تلاش کر لی، اگرچہ کہ یہ کام لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد ہوا، مگر یہ کہ برطانوی فرم کے ذریعے جو گیس کی تلاش کا کام تھا وہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ہی سٹارٹ ہوا، اور آج سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی صورت میں ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں۔ پن بجلی کی طرف بھی لیاقت علی خان صاحب کے دور میں توجہ دی گئی کہ بجلی جو ہے وہ کیسے تیار کی جا سکتی ہے پانی سے، تو اس کے پروجیکٹ جو ہیں وہ شروع کیے گئے۔ وارسک پروجیکٹ جو ہے، وارسک پاور پروجیکٹ، وہ اس کی ایک اہم مثال ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں مالیات کا جو شعبہ تھا وہ ابھی بنانا تھا، تو لیاقت علی خان صاحب اور ان کی حکومت نے، قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھے اس وقت، تو جو اہم اقدامات کیے وہ یہ تھے کہ پہلے تو کرنسی لینا شروع کر دی تھی انڈیا سے، لیکن پھر جب یہ دیکھا کہ انڈین کرنسی جو ہے اس سے ملک کا سسٹم ابھی نہیں بن سکے گا، تو جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی کرنسی خود بنانے کے قابل ہو جائیں۔ چنانچہ اکتوبر 1948 میں پاکستان میں سکے ڈھالنے کے لیے پاکستان منٹ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، بینکاری کی ترقی کے لیے نومبر 1949 میں نیشنل بینک آف پاکستان جو ہے وہ قائم کیا گیا تاکہ عوام جو ہیں ان کو بھی مالیات کے لحاظ سے ریلیف مل سکے اور حکومت کو بھی۔ تو پاکستان کے معاشی استحکام کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دور میں معیشت کتنی مستحکم تھی، حالانکہ ابھی پاکستان کو بنے ہوئے 2-3 سال کا عرصہ گزرا تھا، لیکن معیشت اتنی مستحکم تھی کہ جب برطانیہ نے اپنا سکہ جو ہے، اپنا پاؤنڈ جو ہے وہ 1/3 اس کی قیمت کم کر دی، تو باقی جو ہیں سارے ملک جو اس کے انڈر تھے، پاؤنڈ سے جو منسلک تھے، انہوں نے بھی اپنی قیمت سکے کی کم کر دی، روپے کی۔ بھارت نے بھی اپنے روپے کی قیمت کم کر دی، اور پاکستان پر بھی دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اپنے روپے کی قیمت کم کر دے، مگر لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے اپنے روپے کی قیمت کو کم نہیں ہونے دیا۔ اس وقت فضل الرحمان صاحب وزیر تھے تجارت کے، تو انہوں نے بھی قائد لیاقت علی خان کا ساتھ دیا کہ ہم نے اپنے سکے کی قیمت کم نہیں کرنی۔ حالانکہ ملک غلام محمد صاحب جو وزیر خزانہ تھے اور ظاہر حسین صاحب اسٹیٹ بینک کے، وہ چاہ رہے تھے کہ سکے کی قیمت کم کر دیں، لیکن پاکستان کی معیشت کو آئندہ کے لیے مزید پریشانی سے بچانے کے لیے ایک سخت فیصلہ اس وقت بہت ضروری تھا جو لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے کیا۔ اس فیصلے سے ہوا تو یہ فرق تو یہ پڑا کہ بھارت نے جو ہم سے پٹسن خریدتا تھا، ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ پٹسن جو ہے وہ موجود تھی، اور ہم اس کو بیچ کے برآمد کر کے تو ملک کی کاروبار چلاتے تھے۔ تو جب بھارت نے پٹسن خریدنی بند کر دی اور دوسری طرف کوئلے کی سپلائی ہمیں دینی بند کر دی، تو دونوں ہی کام غلط ہو گئے۔ ہم کوئلے کے ساتھ اپنی ٹرانسپورٹ کا سسٹم چلاتے تھے، ٹرینیں چلاتے تھے، تو بھارت نے انتہائی ہم پر دباؤ ڈالتے ہوئے ہماری پٹسن کو بھی روک دیا اور ہمارے کوئلے کو بھی روک دیا۔ تو اللہ کی مہربانی سے لیاقت علی خان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک نیتی کا اجر دیا
کہ پاکستان نے پٹسن کی متبادل منڈیاں بھی پاکستان نے تلاش کر لی اور چین سے کوئلہ بھی درآمد کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہمارا کام جو ہے وہ دونوں اللہ کی مہربانی سے پورے ہوتے چلے گئے، اور جو معیشت دنیا پوری اس پریشانی میں تھی کہ پاکستان نیا ملک ہے، اپنی روپے کی قیمت کو کم نہیں کر رہا، تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ تو اللہ کی مہربانی سے شاید جتنی معیشت اس کے بعد بہتر ہوئی تو شاید ویسے نہ ہو پاتی۔ لیاقت علی خان کے دور کا اہم کام بمبا والا راوی بیدیاں دیپالپور لنک کینال کی تعمیر بھی تھا۔ لیاقت علی خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب نواب افتخار حسین صاحب کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ BRB نہر جو ہے وہ تعمیر کی جائے، اور عام عوام کو اس کی تعمیر کے لیے کہا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ڈینجرس کام تھا، جارے انڈیا کے سامنے، ایک اگریسو انڈیا کے سامنے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ نہر جب تک بنائی نہ جاتی تو انڈیا سے ہر وقت اٹیک کا خطرہ رہتا تھا، چنانچہ یہ نیچرل لائن آف ڈیفنس جو تعمیر کی گئی اس نے بعد میں بہت زیادہ فائدہ دیا ہر کام میں، معیشت کے حوالے سے بھی اور ڈیفنس کے حوالے سے بھی، کیونکہ BRB کینال کے حوالے سے آپ پڑھ چکی ہیں میجر عزیز بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے پل پر کھڑے ہو کے تو انہوں نے فوج کو لاہور انٹر ہونے سے روکا تھا، تو یہ BRB کینال ہی کے یہ سارے پل تھے۔ 1950 میں جب بارشیں شدید ہوئیں، سیلاب آئے، فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئیں، تو پھر اس وقت سوچا گیا تھا، فلڈ کمیشن جو بنایا اس نے سوچا کہ BRB کینال جو ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے تعمیر کر لیا جائے، کیونکہ تعمیر تو کر لی گئی تھی ایسی بھی تھی، لیکن اس کو مکمل اچھی طریقے سے تعمیر کرنے کا کام 1950s کے بعد سٹارٹ ہوا۔ لیاقت علی خان صاحب کی خارجی داخلی ہر لحاظ سے مسائل کا ایک انبار تھا ان کے لیے، مگر جو ان کی ایک اور ان کی حکومت کے لیے بدقسمتی کی بات تھی وہ سیاسی صورتحال، مسلم لیگ کی خاص طور پر انٹرنل جو صورتحال تھی اس نے لیاقت علی خان کو بہت ہر معاملے میں روکے رکھا کام سے، بہتر کام سے۔ اس قسم کے اختلافات تھے ان کے ارد گرد پائے جاتے لوگوں کے، کہ مسلم لیگ کے اندرونی اختلافات نظر آتے ہیں، کابینہ میں اختلافات نظر آتے ہیں، پھر جو شخصیات تھیں اپنے اپنے علاقوں کی اور اپنے اپنے لیگز مطلب مسلم لیگ کی، تو وہ ساری کی ساری جو ہیں بہت زیادہ آپس میں کانفلکٹس میں مبتلا ہو گئیں، تنازعات میں مبتلا ہو گئیں، مختلف قسم کے تنازعات۔ تو اسی تنازعات کا سہارا لیتے ہوئے، چونکہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ ہر مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اسی سلسلے میں راول پنڈی میں ایک سازش کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش ہو رہی ہے، تو پھر انہیں وقت پر پتہ چلتا ہے تو اس سازش کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو کر کے سارے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جھگڑے، اندرونی جھگڑے تھے کیا اور کن کے درمیان تھے۔ چودھری خلیق الزمان صاحب جو مسلم لیگ کے صدر تھے، پہلے صدر تھے چودھری خلیق الزمان صاحب، ان کے اور لیاقت علی خان صاحب کے مابین جو ہے وہ مسئلہ ہو گیا، اختلافات کا آغاز ہو گیا کہ چیف آرگنائزر کے تقرر کے موقع پر یہ مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ لیاقت علی خان سمجھتے تھے کہ حکومت اور جو پارٹی عہدہ ہے اگر ایک ہی شخص کے پاس ہوتا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا معاملات کو لے کر چلنے کا، لیکن جو چودھری خلیق الزمان تھے ان کا بھی اپنا ویژن تھا، دونوں ہی مخلص شخصیات تھیں پاکستان کے لیے۔ تو چودھری خلیق الزمان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، پوائنٹ آف ویو تھا، وہ سمجھتے تھے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس میں پارٹی سربراہ الگ ہوتا ہے اور حکومت الگ انسان چلا رہے ہوتے ہیں، تاکہ برڈن جو ہے وہ کم سے کم ہو اور جواب دہی کا عنصر جو ہے وہ ہوتا رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان دونوں کے درمیان پھر صلح کروا دی تھی اور یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ قائد اعظم ہی کے دور میں ایک اور مسئلہ ہوا تھا، خان عبدالغفار خان صاحب اور GM سید کے حوالے سے ہوا تھا، تو وہ بھی قائد اعظم نے درست کروایا۔ ملک غلام محمد صاحب جو وزیر خزانہ تھے مرکزی کابینہ میں، اور میاں افتخار الدین صاحب جو وزیر مہاجرین تھے، ان دونوں کے درمیان پھر لڑائی ہو گئی۔ میاں افتخار الدین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ملک غلام محمد صاحب جو ہیں وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے، مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اور
تھوڑا مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتا گیا تو لیاقت علی خان کو ان کے درمیان صلح کروانی پڑی تھی، لیکن بہرحال پھر بھی یہ صلح دیر پا ثابت نہیں ہوئی تھی اور میاں افتخار الدین صاحب جو ہیں وہ نکل گئے تھے وزارت سے۔ پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں نواب افتخار حسین ممدوڑ صاحب تھے جو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے۔ میاں ممتاز محمد خان دولتانہ جو تھے وہ نواب افتخار حسین ممدوڑ کے ساتھ ان کا مسئلہ چل پڑا سیاسی، اور دونوں کے درمیان جو کانفلکٹ چلا وہ اتنا سیریس کانفلکٹ تھا کہ گورنر موڈی جو تھے انہوں نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا، لیگی وزارت اور اسمبلی دونوں کو برطرف کر دیا۔ اس وقت لیاقت علی خان صاحب جو تھے وہ باہر گئے ہوئے تھے، امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے، تو واپس آئے۔ اب جب ان دونوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے گورنر موڈی نے یہاں پر اسمبلی کو برخاست کر دیا، تو پھر دولتانہ صاحب اور ممدوڑ صاحب پھر اکٹھے ہو کر موڈی کے خلاف ہو گئے، انگریز موڈی کے خلاف مہم چلانے لگے۔ تو بہرحال سیاست جو تھی انتہائی گمبھیر سیاست تھی، جس نے لیاقت علی خان صاحب کی ساری انرجی، ساری توانائی، ساری سوچ جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی۔ آپس کے ان کے کانفلکٹ کو بیچارے وہ لیاقت علی خان بطور وزیر اعظم حل کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سندھ کی بات ہوتی ہے تو جی ایم سید صاحب جو ہیں، یہ ابھی جیسا کہ میں نے عرض کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دور میں جی ایم سید اور خان عبدالغفار خان صاحب جو تھے انہوں نے مل کر پاکستان کے حوالے سے ہندو جو تھے ان کے ساتھ پیپلز پارٹی بنا کے، ہندوؤں کے تعاون سے پیپلز پارٹی بنائی اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ تو اسی وقت جو ہے وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی حکومت نے ان کو سنب کیا، ان کی ایکٹیویٹیز کو، پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز کو۔ ایوب کھوڑو صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے اور ان کی حکومت کو بدعنوانی کی بنا پر ان کی وزارت کو برطرف کر دیا گیا تھا، تو پھر پیر الہی بخش صاحب کی حکومت جو ہے وہ بنا دی گئی۔ محمد ایوب کھوڑو نے پیر الہی بخش کے ساتھ تنازع جو ہے وہ پیدا کیے رکھا، ان کے لیے مسائل پیدا کیے رکھے، تو پھر پیر الہی بخش کی حکومت کو بھی جانا پڑا، اور بلکہ وہ صرف گئے نہیں، 6 سال کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے پیر الہی بخش۔ پھر پیر الہی بخش کی جگہ یوسف ہارون صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن کر سامنے آتے ہیں، تو ایوب کھوڑو صاحب پھر اب یوسف ہارون کے ساتھ جو الجھنے لگ جاتے ہیں۔ یوسف ہارون صاحب اور ایوب کھوڑو اور پیرزادہ عبدالستار، یہ پیرزادہ آتے ہیں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، لیکن پھر مسئلہ جو ہے وہ الجھ جاتا ہے۔ تو مطلب سندھ بھی جو ہے وہ سیاست کی انتہائی پیچیدگیوں میں پڑا ہوا ہے، اور لیاقت علی خان کو جو ملک کا نظام چلانے کے لیے توجہ چاہیے وہ انہیں ان مسلم لیگی وزارتوں کے ٹوٹنے بننے سے، ان مسلم لیگی شخصیات کے آپس کے تنازعات کی وجہ سے پوری طرح سے وہ توجہ نہیں مل پا رہی۔ سرحد کی بات کرتے ہیں۔ سرحد میں خان عبدالقیوم خان صاحب اور پیر صاحب آف مانکی شریف کا جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کو سلجھایا تو خان عبدالقیوم خان صاحب کا محمد پیر صاحب زکوڑی شریف کے ساتھ جھگڑا سٹارٹ ہو گیا، اور ایک اور غلام محمد صاحب تھے ان کے ساتھ جھگڑا سٹارٹ ہو گیا۔ اس کو ختم کیا تو یوسف خٹک صاحب جو ہیں ان کی مداخلت جو ہے وہ، یہ مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری تھے، تو ان کی کے ساتھ جو مداخلت کا کام شروع ہو گیا، تو ان کا بھی اثر و رسوخ انہوں نے ختم کر دیا۔ تو اس طرح خان عبدالقیوم خان صاحب اور یہ ہمارے سیاسی وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے سرحد کی سیاست کو اتنا پیچیدہ بنا دیا کہ لیاقت علی خان صاحب کی حکومت کی توجہ ان کو بھی یہاں بھی سرحد میں بھی لوگوں کو سنبھالتے ہوئے، لوگوں کو کے معاملات کو درست کرتے ہوئے مشرقی پاکستان جو بالکل ایک طرف تھا، انڈیا کی دوسری طرف تھا، تو وہاں کی صورتحال بھی کوئی فرق نہیں تھی ادھر سے۔ مولانا محمد اکرم خان صاحب جو صدر تھے صوبائی مسلم لیگ کے، انہوں نے مولانا عبدالحمید بھاشانی کو اور عطاء الرحمن خان صاحب کو انہوں نے کچھ اس طرح کے معاملات پیدا کر دیے کہ وہ مسلم لیگ سے علیحدہ ہو گئے، اور ان کی مسلم لیگ سے علیحدگی پاکستان کے لیے کوئی نیک شگون ثابت نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالحمید بھاشانی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے جو آخرکار پاکستان کو دولخت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ راولپنڈی سازش کیس ایک وہ اہم کانسپریسی ہے، یہ سازش ہے جو لیاقت علی خان صاحب کی حکومت کے خلاف رچائی گئی،
جس میں لیاقت علی خان کا فوجی انقلاب کے ذریعے تختہ الٹنے کی بات جو ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ لیاقت علی خان کو وقت سے پہلے اس کی خبر ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ سازش وقت سے پہلے پتہ ہونے کی بنا پر اس کا سدباب کر لیا جاتا ہے۔ دستور سازی، لیاقت علی خان صاحب کے دور کا اہم واقعہ دستور سازی کہ ان کے دور میں دستور سازی کی طرف مختلف اتنے سارے مسائل کے ساتھ دستور بنانے کی لیاقت علی خان کی حکومت جو کوشش کر رہی تھی وہ ہمیں عبوری دستور سے نظر آتی ہے کہ عبوری دستور 1935 کے ایکٹ کو ترامیم کے ساتھ عبوری دستور کی شکل دی گئی، اس کو نافذ کیا گیا۔ پھر قرارداد مقاصد، جو سب سے اہم کام لیاقت علی خان صاحب کے دور میں آئین سازی کے حوالے سے ہوا، وہ قرارداد مقاصد ہے، کیونکہ اس نے اس راہ کا تعین کر دیا کہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے لیا گیا ہے، تو یہاں پر اقتدار اعلیٰ کا مالک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوگی۔ تو قرارداد مقاصد نے وہ بنیادی اصول جو ہیں وہ بھی وضع کر دیے اور تمام بنیادی باتیں جو ہیں وہ بتا دیں کہ پاکستان کا جو آنے والا آئین ہے وہ اس خاکے کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اب وہ جو بنیادی اصول وضع کرنے تھے ان کی مزید ایکسپلینیشن کرنے کے لیے کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، بنیادی اصولوں کی کمیٹی اس کو کہتے ہیں، جس نے اپنی بری رپورٹوں کے ذریعے ان سارے معاملات کو آئین سازی کے رپورٹیں دینے کی، آئین بنانے کی کوشش کی۔ علماء کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ علماء اسلام کے عالم ہیں، تو یہ قانون کو نہیں جانتے یا آئین کو نہیں جانتے، انہیں کیا پتہ۔ تو علماء نے 22 نکات جو ہیں وہ کٹھے مل کر پوری پاکستان کے جید علماء جو تھے انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورے کے ساتھ پاکستان کے آئین کے لیے 22 نکات جو ہیں وہ وضع کر کے دیے۔ لیاقت علی خان صاحب کے دور کی یہ بات ہے، اور ان نکات نے اور کمیٹیوں کی رپورٹ نے، بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ نے، قرارداد مقاصد نے آنے والے آئین کا رستہ جو ہے وہ ہموار کیا۔ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں خارجہ پالیسی قائد اعظم سے تھوڑی سی ذرا ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ قائد اعظم کے دور میں بالکل غیر جانبدار خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنائی گئی تھی، اور پھر قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد لیاقت علی خان جو ہیں وہ مکمل بااختیار طریقے سے جب انہوں نے حکومت کرنے لگے تو پھر انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی کو تھوڑا سا چینج کر لیا۔ لیاقت علی خان کے دور کے ہم جو واقعات پڑھ سکتے ہیں کہ جو انہیں اپنے خارجہ پالیسی دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات کو طے کرنے کے لیے جو کرنا پڑا وہ مختلف نکات، ایک تو مشرقی سرحدیں جو تھیں، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال کے درمیان کی جو سرحد تھی اس میں مسائل تھے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سرحدوں کا تعین جو ہے وہ بہت ضروری تھا۔ تو مشرقی و مغربی بنگال کے درمیان سرحدوں کے تعین کے لیے ایک ٹریبیونل قائم کیا گیا، پاکستانی جج، بھارتی جج اس میں تھے، سویڈن کے جج اس کے سربراہ تھے۔ اس مشرقی سرحدوں کا تعین جو ہے اس ٹریبیونل نے کیا اور بہت بہترین طریقے سے کر لیا۔ اس کے بعد جو لیاقت علی خان کے دور کا اہم واقعہ ہے وہ کشمیر میں جنگ بندی ہوئی۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر لیا تھا، تو پھر الحاق کرنے کے بعد مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ہوا تھا، تو مسلمان قتل ہوتے دیکھ کر قبائلی علاقوں سے اور کشمیر سے خود لوگ جو ہیں وہ اٹھے ہیں، انہوں نے جنگ شروع کر دی اور جنگ پھیلتی پھیلتی کافی ٹائم لے گئی۔ اس جنگ کو پھر انڈیا کو جا کے سلامتی کونسل میں بند کروانا پڑا، اقوام متحدہ کو اپلیکیشن دینا پڑی، تو یہ جنگ بند ہو گئی۔ اس وقت تک قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ حکمران تھے، پارلیمانی امور کے سربراہ تھے، پارلیمانی نظام کے سربراہ تھے، انتظامی امور کے۔ چنانچہ انہوں نے یو این او کی اس قرارداد کو جو جنگ بندی کے حوالے سے تھی انہوں نے تسلیم کیا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نہ جار ملک ہے اور نہ جہر اگریشن کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے کشمیر میں جو جنگ بندی تھی اس میں وہ کروائی، اس کو تسلیم کیا، اور لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ان کے دور میں قائم ہو گئی۔ لیاقت علی خان صاحب کے ایک اہم جو صورت تھی وہ لیاقت نہرو معاہدہ یہ ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ اقلیتیں ہندوستان میں مسلمان تھے اور اقلیتیں پاکستان میں ہندو تھے موسٹلی، تو اب ان دونوں طرف کی اقلیتوں کے تحفظ انتہائی ضروری تھا۔ پاکستان کے لیاقت علی خان صاحب نے
اور انڈیا کے نہرو صاحب دونوں نے مل کر پھر ایک معاہدہ کیا جس کے تحت فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ حکومت ہند مسلمانوں کے تمام جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہوگی اور ان کو تمام وہ بنیادی حقوق جو وہ مہیا کرے گی جو ایک شہری کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان اپنے ہاں موجود غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو وہ تمام بنیادی حقوق کے ساتھ پرووائڈ کرے گا جو عام شہری کو دیے جاتے ہیں حقوق۔ لیاقت علی خان صاحب نے رشیا کی بجائے امریکہ کو پسند کیا۔ یہ ایک سٹارٹ سے ہی بات جو ہے وہ ہوگی کہ لیاقت علی خان نے کی حکومت نے اپنا جھکاؤ جو ہے وہ بالکل ہمسایہ روس، کمیونسٹ روس کو چھوڑ کے امریکہ کو دوستی کے لیے پسند کیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی کہ کمیونزم جو ہے وہ کمیونسٹ جو نظام ہے وہ اسلامک نظام کے قریب نہیں ہے، تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ پاکستان اس کی طرف جھکتا چلا گیا۔ پاکستان دولت مشترکہ کا ممبر ملک تھا اور لیاقت علی خان صاحب کی خواہش تھی کہ دولت مشترکہ کا جو سرخیل ہے، جو سب سے بڑا رہنما ملک ہے برطانیہ، تو وہ بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات کو حل کروانے میں اہم کردار ادا کرے، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں جو انڈیسائیڈڈ برطانیہ چھوڑ گیا ہے، تو برطانیہ کو ہی اب ان سارے معاملات کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنا ہے۔ لیکن دولت مشترکہ کے ممبر تھے بھارت اور پاکستان، لیکن برطانیہ نے بھارت کا ساتھ دیا، ہر معاملے میں بھارت کا ساتھ دیا، جس نے لیاقت علی خان صاحب کو دولت مشترکہ کے کردار سے اور برطانیہ کے کردار سے تھوڑا پریشان کر دیا ہوا تھا۔ اسی لیے لیاقت علی خان صاحب نے اپنی پوری توجہ اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف یہ رکھی۔ رضا شاہ صاحب ایران کے حکمران تھے، اس وقت بادشاہ تھے، وہ پاکستان میں آئے، اتنی بہترین ان کا وارم ویلکم کیا گیا۔ اسی طرح لیاقت علی خان صاحب کی حکومت نے انڈونیشیا کی فیور کی، تمام مسلمان ملکوں کا انہوں نے ساتھ دیا، ہر معاملے میں انہوں نے مسلمانوں کا، اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی ان کی پالیسی تھی۔ ہیں اگلے معاملات کی طرف کہ ان تمام پالیسیز، خارجہ پالیسیز اور اندرونی پالیسیز، ان سب کا لیاقت علی خان کی ذات پر کیا اثر ہوا؟ ان سب کا لیاقت علی خان کی ذات پر یہ اثر ہوا کہ لیاقت علی خان جو ہیں وہ اندرونی محاذ پر جن کا کہنا نہیں مانا جاتا ہوتا تو وہ لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، تو اس طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لیاقت علی خان کے اگینسٹ ہوئے ہوں گے، بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ اندرونی تھے شامل اس کانسپریسی میں کہ قائد ملت کی جو شہادت ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ کون تھا اس کا ذمہ دار۔ تو برطانیہ جس کے سکے کی قیمت کم کی گئی، یا بھارت جو سمجھتا تھا کہ لیاقت علی خان صاحب جو ہیں وہ مکہ لہراتے ہیں اور ہمیں واپس اپنی فوج کو لے کے جانا پڑتا ہے سرحدوں سے واپس، تو اتنی طاقتور شخصیت ہیں اس پورے گروہ میں، تو ان کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ پاکستان کی، تو یا امریکہ اس میں شامل ہے کہ امریکہ کی دعوت جو ہے وصول کی، یا روس شامل ہے۔ تو یہ کانسپریسیز تھیوریز ہیں کہ قائد ملت کی شہادت کیسے ہوئی، کس نے کی، کون پیچھے تھا۔ بہرحال جو بظاہر سین ہے اس کے مطابق قائد ملت عوام کو اندرونی بیرونی خطرات سے آگاہ رکھنے کے قائل تھے، اسی لیے وہ جلسہ عام سے خطاب کرنے جب جاتے ہیں راولپنڈی میں، تو جیسے ہی وہ خطاب کے لیے ڈائس پر آتے ہیں تو اسی وقت ایک شخص سید اکبر، جس کا بیک جو ہے وہ افغانستان سے جا ملتی ہے، تو وہ پٹھان جو ہے وہ افغانی، وہ فائر کر دیتا ہے لیاقت علی خان پر، اور ان کی اسی وقت جو ہے وہ شہادت ہو جاتی ہے، شہید ہوتے ہوئے کلمہ بھی ان کی زبان پر ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کا بھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لیاقت علی خان صاحب کی شہادت جو ہے وہ اکتوبر 1951 میں ہو جاتی ہے، اور اس طرح پاکستان جو ہے وہ ایک جید مدبر اپنے رہنما سے محروم ہو جاتا ہے۔ لیاقت علی خان کے جو اقدامات تھے انہوں نے اپنے دورانیے میں، اس 4 سالہ دورانیے میں جو انہوں نے پاکستان کے لیے اٹھائے، پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے،
ان سب کے اثرات کا بعد میں جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے تھے، اور الحمدللہ انہی کے تمام وہ لگائے ہوئے پھل پھول تھے جو بعد میں برابر ثابت ہوئے PIDC کی صورت میں، یا PCSIR کی صورت میں، یا سوئی گیس کے حوالے سے. تو بہرحال تعلیم، معیشت، ہر لحاظ سے لیاقت علی خان جو تھے انہوں نے پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانے کی، ایک بہترین بنیاد پاکستان کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ لیاقت علی خان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں اپنے پیارے ملک کا ہمدرد اور باعزت شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تمام ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.